سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ شورى آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آیت 44 جی، پارہ نمبر 25 میں سے۔ اب یہاں سے یہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے کہ جو شخص انصاف کی آنکھیں بند کر کے اور محض ضد اور عناد کی وجہ سے باغی اور گمراہی پھیلانے والے پیشواؤں کی تحریفات کو دیکھ کر گمراہ ہو گیا، شرک کرنے لگا اور حاجات میں غیر اللہ کو پکارنے لگا، اللہ نے اسے توفیق ہدایت سے محروم کر دیا، تو اب اس کا کوئی حمایتی اور مددگار اللہ رب العزت کے علاوہ نہیں ہے۔ جو آنکھیں بند کرتا ہے اور شرکیات اور غلط پیشواؤں کی اقتداء میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے توفیق سلب کر دیتا ہے، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں ہے۔ اس کا ذکر فرمایا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی حمایتی، کوئی کارساز، من بعدہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے اس کے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور دیکھو گے تم ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون، تو کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِیلٍ، ہے کوئی واپسی کا راستہ، آیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ یہ سورۃ مومن میں، سورہ مومن پارہ نمبر 24 ہے اور آیت نمبر 11 ہے، سورہ مومن، اس میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یہ 24واں پارہ ہے سورہ مومن، آیت نمبر 11 میں بھی یہی بات ہے۔ یہ فرمایا، قالوا ربنا، انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 موتیں عطا کر دی ہے، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، 2 زندگیاں دی ہیں، فَأَغْرَقْنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، آیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راہ ہے کہ نہیں؟ آیا نکلنے کی کوئی راستہ نکلنے کا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ سورہ مومن آیت 11 میں یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ تو فرمایا، یقولون، کہیں گے، هل إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِیلٍ، آیا ہے لوٹنے واپس جانے کا کوئی راستہ؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تم دیکھو گے انہیں کہ جب وہ آگ پر پیش کر دیے جائیں گے، آگ پر انہیں پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، وہ ڈرتے ہوں گے، من الذل، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ کوئی شرافت کی وجہ سے نہیں، وہ ڈر کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے۔ جیسے آج کل تھانے میں کوئی بندہ کوئی کام غلط کر جائے اور تھانے میں اس کی تصویر نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں آج کل میڈیا والے، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح سر جھکائے، یہ وہ آج آپ دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، دیکھو کہ جب انہیں آگ پر پیش کر دیا جائے گا تو خاشعین من الذل، ذلت و رسوائی کی وجہ سے یہ جھکے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، یہ جھکی ہوئی شرمندگی سے، جھکی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو سر ان کے جس طرح جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس شرمندگی سے ہمیں بچا لے۔
کہو آمین جی۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک نقصان میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے، واہلیہم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالا ہے۔ یوم القیامت، قیامت والے دن، الا خبردار رہو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالمین دائمی عذاب میں ہوں گے۔ خبردار رہو کہ ظالم جو ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد ہونی چاہیے یہ بات۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد کوئی بھی ظلم ہو تو فرمایا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک ظالم جو ہے وہ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست حمایتی، ینصرونہم، جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر جسے اللہ جو ہے راستے سے بھٹکا دے، ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، اے لوگوں استجیبوا لربکم، اپنے رب کا حکم سر تسلیم خم ہو جاؤ، مان جاؤ۔ ہاں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ اعلان کر دو نا، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم مانو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یومون، یہ کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس دن کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے اللہ سے، کوئی اسے جو ہے نا مرد لہو، واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ما لکم من ملجئ، نہیں ہے تمہارے لیے من ملجئ، کوئی جائے پناہ، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے احکامات کو مان لو۔ ما لکم من ملجئ، کوئی تمہارے لیے جائے پناہ نہیں ہے، یوم اذن، اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے من نکیر، کوئی انکار کی گنجائش، کوئی انکار کی گنجائش بھی نہ ہو۔ وہ دن آ جائیں، اس دن سے پہلے پہلے اللہ کے احکام، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھے تو اور سنے تو صحیح بندہ۔ تو فرمایا، آگے فرمایا، فَإِنْ آرَزُوا، اور میرا پیغمبر اگر یہ انکار کر دے، اعراض کرے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان نہیں بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بھیجا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا ہے، آپ کا کام بس بیان کرنا ہے، پہنچا دے آپ، ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، اور ہدایت دینا نہ دینا یہ تو میرے اختیار میں۔ تو فرمایا آپ پریشان نہ ہو، اگر یہ آپ کے بیان کے بعد بھی انکار کر جائیں، ان علیک الا البلاغ، تو آپ پر تو بیان کرنا ہے، پہنچانا ہے، صرف آپ کا کام تو یہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو آپ اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے، ہاں، ابو طالب کو آپ رو کے کہتے ہیں کان میں کلمہ پڑھ لیں میرے چچا، لیکن اللہ نے فرمایا جب امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کیونکہ دفاع کیا تھا نا ابو طالب نے، چاہتے تھے ایمان کی حالت میں جائے دنیا سے، ٹھیک ہے نا، کوئی سردار مردار، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میری آنکھ سے جب ابو طالب زندہ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن کافر دنیا سے گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا پاک پیغمبر آپ اس کے ایمان لانے کے پیچھے در پہ ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ جسے پیار کرتے ہیں آپ ہدایت تو نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت تو میں اللہ کے اختیار میں، جسے چاہوں ہدایت دے دیتا ہوں، اس لیے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے ہدایت اللہ نے نہیں دی ہے۔ ابو طالب بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے، جسے آپ ناپسند کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے چہرے کو بھی میں دیکھنا نہیں پسند کرتا ہوں، اور قسم اٹھا لی تھی اللہ 70 سرداران اپنے چچا میرے حمزہ کے بدلے میں ماروں گا، اللہ نے فرمایا انہوں نے ایک مارا ہے، آپ بھی ایک ماریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وحشی کو تو نہیں چھوڑتا ہوں،
چلو 70 نہیں ماروں گا، لیکن جس نے میرے چچا کے ٹکڑے بنائے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑوں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میں نے کچھ اور سوچا ہے۔ اللہ نے اس وحشی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے امام الانبیاء کا غلام بنا دیا ہے۔ جسے ناپسند کرتے ہیں اسے ایمان دیا، اور جسے پسند کرتے ہیں وہ بغیر ایمان کے، یہ تو اللہ کے اختیار میں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا اللہ اکبر، ما ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور بے شک جب ہم انسان کو رحمت دے دیتے ہیں، فرح بہا، کوئی مہربانی کرتے ہیں، خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، بما قدمت ایدیہم، ان کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے جی، ہاں بڑا ناشکرا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں گھوڑوں کی یہ 5 حالتیں گواہ ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، اپنے مالک حقیقی کا ناشکرا اور نافرمان ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ جب اسی کی گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف مل جائے، گناہ خود کیے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کر دیتا ہے۔ یہ آیات سن کرنا ہے انسان کو اطمینان مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوست ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، بہت پریشان رہتا تھا۔ تو میں نے ایک دن قرآن پاک کھول کر سورہ یہ شورا کی یہ آیت پڑھی۔ میں نے کہا اللہ فرماتے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اسے لڑکے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، او یزوجہم ذکرانا، یا جو جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں، وَإِنَاثًا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے اسے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ نے بنایا ہے، دیکھیں نا، وَيَجْعَلُ، اور وہی بناتا ہے، مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے، عَقِيمًا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ یہ تو اسی نے بنایا نا۔ تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم دل خوش کر دیا، یہ شکر ہے گرانے کسی چودھری میں نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ تو میں نے اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے نا۔ وہ خوش ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اور بہت کمال ہے، دیکھیں حکمت سے بھری آیتیں۔ پہلی آیت میں لڑکی کو پہلے ذکر کیا، لڑکے کا ذکر بعد میں کیا، اور دوسری آیت میں لڑکے کا ذکر پہلے کیا، لڑکی کا بعد میں کیا، اس میں بھی حکمت ہے۔ فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، پہلی آیت میں لڑکی کو پہلے ذکر کیا ہے، یہ اس لیے ذکر کیا ہے۔ ایک بات تو یہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ روایت ہے، بعض کہتے ہیں ان کا قول ہے، کہ جس پیٹ میں پہلے لڑکی پل جائے، یعنی جس جوڑے کو اللہ پہلے لڑکی عطا کرے، وہ بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں، بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو پہلے اللہ بیٹی عطا کر دیتے۔ اور پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ عورت کی عظمت اور شان واضح کر دے، کیونکہ جہالت میں ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی عظمت بتا دی ہے، پہلے لڑکی کا ذکر کیا، اور دوسری آیت میں پہلے لڑکوں کا ذکر اس لیے کیا کہ لڑکے لڑکیوں سے بہرحال افضل ہوتے ہیں، یعنی مرد کی افضلیت زیادہ ہے نا، الرجال قوامون علی النساء،
ہر لحاظ سے مرد جو ہے نا فوقیت ہے عورت پر. تو دوسری آیت میں کہ لوگوں کی دلی چاہت اور تمنا یہ ہوتی ہے، تو دوسری آیت میں لڑکوں کا ذکر پہلے کیا. قرآن کے اسرار و رموز سے اللہ آپ کو واقف کر دے میرے عزیزو، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی، وہ پوری زندگی یہی ارمان لیے قبر جا چکی ہے کہ اللہ میری اولاد سے میری گود بھر جائے، لیکن اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. کون دے بھائی؟ امام الانبیاء کی رفیقہ حیات سے اور سب سے زیادہ پیاری ہے، لیکن یہ کسی کے اختیار میں ہے. تو فرمایا انہو علیم قدیر، وہی جاننے والا ہے، قدیر قدرت والا ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، نہیں ہے کسی بشر انسان کے لیے یہ کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ساتھ. پہلا طریقہ اللہ کے بات کرنے. او من وراء حجاب، یا جو ہے پردے کے پیچھے اللہ بات کرے نظر نہیں آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے. او یرسل رسولا، یا رسول بھیجے، فرشتہ بھیجے، فیوحی باذنہ، وہ وحی لے آئے اسی کے حکم کے ساتھ. ما یشاء، جسے چاہے. انہو علیم حکیم، علی حکیم، بے شک وہ بلند حکیم حکمتوں والا ہے. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح میرا پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح من امرنا، اپنے حکم سے. یعنی قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے، اس لیے جن کا کی محبت قرآن سے، سمجھو وہ زندہ ہے، ان میں روح ہے. جن کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے، سمجھو وہ چلتے پھرتے مردے جا رہے ہیں. وہ مردہ ہے بھائی، اس کی مثال مردے کی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو اللہ نے روح کہا ہے. دوسری بات یہ فرمایا وَكَذَلِكَ اوحینا الیک روحا من امرنا، قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے. روح جیسے زندہ ہونے کا سبب ہے، اسی طرح قرآن جو ہے روحانی حیات کا سبب ہے، اور حقیقی حیات کا سبب کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. آگے فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہیں جانتا تھا تو کہ کیا ہے کتاب، ولا الایمان، اور نہ ایمان. آیت مشکل ہے جی تھوڑا سا، بس آخری آیت ہے یہ. فرمایا ما کنت تدری ما الکتاب، نہیں جانتا تھا تو کہ کتاب کیا ہے، ولا الایمان، نہ ایمان. حالانکہ بالاتفاق بات ہے کہ انبیاء کرام پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، پیدائشی معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اگر یہ معنی کریں گے کہ آپ کتاب نہیں جان رہے تھے، ایمان نہیں جان رہے تھے، تو یہ معنی کچھ جچتا نہیں. اس لیے علماء کرام معنی کرتے. پہلا معنی کیا امام سمرقندی رحمہ اللہ نے تفسیر سمرقندی میں معنی کرتے ہیں ای ما کنت تدری قبل الوحی، آپ وحی کے آنے سے پہلے نہیں جان رہے تھے، ان تقرأ القرآن، یہ کہ آپ قرآن پڑھیں گے. وحی کے آنے سے پہلے تو آپ نہیں جان رہے تھے نا کہ آپ قرآن پڑھیں گے. ولا تدری کیف تدعو الخلق الی الایمان، اور آپ نہیں جان رہے تھے کہ مخلوق کو ایمان کی دعوت کیسے دی جائے. اب معنی بن گیا نا. آپ نہیں جان رہے تھے کہ آپ کتاب پڑھیں گے، اور آپ یہ نہیں جان رہے تھے کہ مخلوق کو ایمان کی دعوت کیسے دی جائے. یہ آپ نہیں جان رہے. میں نے وحی کر دی ہے، اس لیے 40 سال تک آپ غار حرا میں جاتے رہے، عبادت خود تو کرتے رہے لیکن کسی کو دعوت نہیں دی ہے. میں نے وحی کر دی ہے، عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، ایمان کی دعوت کا حکم بھی دیا ہے، طریقہ بھی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وحی کے بعد پھر آپ نے مشن جاری کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب معنی بن گیا جی. دوسرا معنی ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہے. آپ کہیں گے وہ ایمان سے مراد نماز کدھر ہے؟ آئیے ذرا دوسرا پارہ ہے، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، ایمان کو اللہ نے اوپر رکھ ملا، میرے سامنے دوسرا پارہ ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، نہیں ہے اللہ یہ کہ تمہارا ایمان ضائع کرے. یہاں پہ ایمان سے مراد نماز کیسے؟ یہ بات ہو رہی ہے تحویل قبلہ کی. جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو مشرکین نے پروپیگنڈا کر دیا کہ ہاں چلو ابھی تو قبلہ تبدیل ہو گیا، تو گویا کہ ان کی 17 مہینے کی جو نمازیں تھی بیت المقدس کی طرف وہ تو ضائع ہو گئی ہیں نا.
صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی، وہ تو پھر ضائع چلی گئی نا، قبلہ بیت اللہ بن گیا۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں ہے اللہ کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ما كان اللہ لیضیع ایمانکم اے صلاتکم، اللہ نہیں ہے کہ تمہاری نماز ضائع کرے۔ تو نماز، ایمان سے مراد نماز ہے، تو یہاں اب معنی بنے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جان رہے تھے نماز کیا ہے، میں نے وحی کر دی ہے، آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیا، نماز کے اوقات بھی بیان کر دیے، ٹھیک ہے نا، تب پتہ چل گیا۔ تیسری توجیہ یہ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ اہل ہے۔ تو اب معنی کرتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جان رہے تھے کہ اہل ایمان کون ہے، یعنی وحی کے آنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھ محمد عربی پہ ایمان لانے والے کون ہیں، میں نے وحی کر دیے، لوگ ایمان لے کے آئے، یہ معلوم تو صرف اللہ کو ہے کس کے نصیب میں ایمان لکھا ہے، یہ آپ نہیں جان رہے تھے میرا پیغمبر، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال بہت زبردست معانی ہے، اور بھی بہت زیادہ توجیہات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جان رہے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے، ولا الایمان، اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور، روشنی بنایا ہے، نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، بے شک میرا پاک پیغمبر آپ راہ دکھاتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ کی طرف آپ ہدایت دیتے ہیں، یہ معنی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تہدی کا معنی یہاں پہ راہ دکھاتے ہیں، صراط اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں، الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار رہو اللہ کی طرف سب کے سب کام لوٹتے ہیں، سب کے سب، ہر کام جو ہے نا وہ اللہ کے طرف، تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سورہ شورا وہ اختتام پذیر ہوئی، آگے انشاءاللہ سورہ زخرف شروع کریں گے۔ اللہ قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔